الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شرف الحسن والحسين. ہم کو سنانا دعا ہے پروردگار عالم و جہاں کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مالک الملک کے فضل سے، کرم سے، احسان سے جو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی شجاع شان اس قدر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ محرم اور حرام کا مقدس اور بابرکت مہینہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں عطا فرمائے. اس ماہ مقدس کی یکم تاریخ کو سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم شہادت کے ساتھ اس کی نسبت ہے. اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول کے درگوش بطول سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ماہ مقدس کی نسبت ہے. 10 محرم الحرام 2 دن کے بعد آ رہا ہے. پورے عالم اسلام، تمام اہل اسلام اور اسلام تمام مکاتب فکر کے حضرات
اپنے اپنے انداز میں نواسے رسول اور شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے وہ طریقہ اہل سنت کو عطا فرمایا جو بزرگان دین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کا، صحابہ کرام کا تھا، بزرگان دین کا تھا، اللہ نے وہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ آج ہر طرف حسینیت کا پھٹکار ہے، حسینیت کا نام بلند ہو رہی ہے، اور ہر طرف حسینیت کی صدائیں ہو رہی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آج حسینیت ہے اور حسینی فکر اہل اسلام میں نہیں تھی، جو حسینی سوچ تھی، حسینی فکر تھی، اور جس عظیم مقصد کی خلاف میں اتنی بڑی قربانی دی، خاندان قربان کروایا، وطن چھوڑے، روزے رسول چھوڑا، شہر مدینہ چھوڑا، اس عظیم مشن کے لیے، مقصد کے لیے آج وہ افسوس کے ساتھ وہ مشن آپ کا وہ مقصد کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ امامیہ کا نام امام حسین کی بڑی عظمت و شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد سے بات ہے کہ میں تم نے دو بڑی بھاری چیزیں، بڑی بستی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بستی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں کون سی؟ فرمایا ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، جس نے دو چیزوں کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جنت کا مستحق ہو گیا، خدا اور رسول تک وہ پہنچ گیا، دربار الہیہ تک، دربار رسالہ تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ دو چیزیں عطا فرمائی، کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت کا اتحاد۔ حکم ہے رسول اعظم کا اپنی امت کو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن کریم کو اور اہل بیت کا اتحاد۔ اگر تم نے تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو پھر تم اہل بیت کے اتحاد کو دیکھو۔ صحابہ کا ذکر جو فرمایا ہے، یہ کیوں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت کا اتحاد؟ اس لیے کہ صحابہ کرام وہی تھے جنہوں نے ظاہری اعجاز میں، حالت ایمان میں حضور کی دست زیارت، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی صحابی دنیا نہیں آ سکتا، صحابیت کا دروازہ اور باب ہمیشہ بند ہو چکا۔ اہل بیت کا حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت تک ایک خون ہے، نسل ہے، ایک سلسلہ ہے جو صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور خاندان رسول اور خون رسول سے لوگ آتے رہیں گے، ان کی زندگیاں تمہارے سامنے آتے رہیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ دو بڑی بھاری چیزیں امت کو دی جا رہی ہیں، کتاب اللہ اور اہل بیت کا اتحاد، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ نے جو قانون، جو آئین، جو ضابطے بیان کیے ہیں،
سب کا پریکٹیکل تمہیں اہل بیت کی زندگی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم سامعہ پیش آیا کربلا میں. یہ کوئی حادثاتی سامعہ نہیں تھا. بڑی توجہ کرنا. حادثہ ہوتا ہے جیسے جاتے جاتے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, دل کا اٹیک ہو گیا, جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, ایک حادثاتی موت ہو جس پر دل کو جگر کو ہاتھ پڑتا ہے, انسان کی قبر ٹوٹتی نظر آتی. یہ جو کربلا کا واقعہ تھا یہ کوئی حادثاتی نہیں تھا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے, ایک فلسفہ. جیسے بچے کو تیاری کروائی جاتی ہے پورا سال, اساتذہ تیاری کرواتے ہیں, ٹیچر تیاری کرواتے ہیں, پھر ماں اس کی تیاری کرنے کرواتی ہے, ہوم ورک کرواتی ہے, پھر سال کے بعد جا کر بچہ جو ہے اس امتحان کے میدان کو چلتا ہے. تو اس کے پورے سال کی محنت اس کو وہاں پہ نظر آتی ہے. یہ بڑی توجہ فرمانا کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے, بس یہی سمجھا رہا. ہم افسوس کیوں نہیں کرتے, سینہ کوبی کیوں نہیں کرتے, گجر زری کیوں نہیں کرتے. یہ بڑی توجہ سے سنو. اس لیے کہ یہ امام حسین کے جو کربلا کا واقعہ تھا یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا. اس کے پیچھے حضور بچپن سے تیاری اس کی کر رہے تھے. بچپن سے حضور کا جو گھر تھا نا, سیدنا امام حسین کا سیدہ خاتون جنت کے جو مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھا, حضور ایک دن میں 2 دفعہ تشریف لے جاتے تھے سیدہ خاتون جنت کے گھر. توجہ فرمانا کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے, اور اس بات کی طرف آپ کو توجہ کرنا. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کا سارا جتنی لاجک ہے کربلا کی فلسفہ ہے سمجھ آ گیا. حضور 2 دفعہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے, اور کبھی کبھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج رات میں تمہارے گھر میں گزاروں. بالکل دروازے کے ساتھ گھر تھا. پھر آپ تشریف لے جاتے, حضور رات وہاں پہ ہوتے. حضور جس چارپائی پہ آرام فرماتے تھے نا, تو امام حسن اور امام حسین حضور کے ساتھ ہوتے تھے. امام حسن دائیں کندھے کے ساتھ رکھ کے, امام حسین بائیں کندھے کے ساتھ رکھ کے حضور کے ساتھ رات کو سوتے تھے. حضور اپنے پاس سو جاتے تھے, اور جب رات کو دودھ کے لیے بچے اٹھتے سیدہ فاطمہ کی چارپائی کے ساتھ ہی ہوتے. آپ اٹھتی تو حضور فرماتے سو جاؤ فاطمہ, کیونکہ بچے میرے پاس سو رہے ہیں, ان کے لیے دودھ میں بھی برتن سے نکال کے لاؤں. حضور پہ اٹھتے, برتن سے دودھ نکالتے, امام حسن کو حسین کو پلاتے تھے. حضور کو زندگی کی تراشتے رہے, اپنی تربیت کرتے رہے, ان کو اپنی صحبت عطا کی. سیدہ فاطمہ کرتی رہی. حضور تشریف لا رہے تھے مسجد میں تو گھر سے امام حسین کے رونے کی آواز آئی. معصوم بچے تھے تو حضور گئے, تشریف لے گئے, دروازہ کھول کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کریں, ابھی حسین نے بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے. جہاں پہ رونا ہی رونا ہے, دکھ ہی دکھ ہے. پھر حضور نے فرمایا امام سیدہ فاطمہ سے کہ امام حسین کو 1 وقت کا کھانا دیا کریں, 2 وقت کا نہیں دینا. بھوکا رہنے کی عادت اس کو ڈال. کربلا میں
انسان بوڑھا بھی ہو، سفر بھی لمبے ہوں، پردیس بھی ہو، 3 دن کا پیاسا بھی ہو، 3 دن کا بھوکا بھی ہو، تلوار لے کر میدان میں آ جائے اور تربیت یافتہ فوجیں سامنے کھڑی ہوں، جو لوہے کے فوج، جو لوہے کے لباس میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تلوار لے کر جس طرف رخ کرے سب کو سب میں پل چکا دے۔ لیکن ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام کو ہمت نہیں بڑھتی کسی سے بات کریں، اٹھنے کی ہمت نہیں، جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے، کوئی بات بھی کرتا ہے اشارے سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، پانی کا گلاس نہیں اٹھایا جاتا۔ تو جو تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے اور تلوار لے کر نکل پڑے اور 22,000 کی تربیت یافتہ فوج آ کے دوڑ رہی تھی، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک تھا، ایک فلسفہ تھا، تربیت تھی۔ امام راضی لکھتی ہیں سورۃ طٰہٰ کی تشریح میں آپ نے سنا ہے، پھر اختصار سے اس کو سن لیں، 29واں سپارہ سورۃ طٰہٰ۔ بچے بیمار ہو گئے، ماں نے سیدہ فاطمہ نے منت مانی، ٹھیک ہو گئے، امام حسین کے درمیان 2 روزہ رکھا، 7-8 سال عمر تھی امام راضی نے، صبح دودھ پہ دودھ پہ روزہ رکھا، دن کوئی مولا علی پاک تشریف لے گئے، محنت مزدوری کی، تھوڑی سی دو لے کر آئے، شدت کی گرمیاں تھی، بچوں نے بھی ساتھ اس میں روزہ رکھا، 7-8 سال میں بچوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب شام کو کھانا سامنے پڑا ہو تو کوئی ہوش نہیں ہوتی، بس ایک ہی نگاہ اس کھانے میں ہوتی ہے کہ کب حضرت بلال مسجد میں اذان پڑھے اور ہم افطار کریں۔ ابھی اذان ہونے والی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں یتیم ہوں، کہیں سے کھانا نہیں ملا، سنا ہے تمہارے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیں۔ اتنا ہی کھانا تھا، ایک روٹی 2 سامنے پڑی تھی، 2 بچے تھے، مولا علی پاک نے سیدہ خدیجہ کونین کی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو مولا علی پاک نے بچوں کی طرف دیکھا، صبح سے روزہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسنین کریمہ خود ہی روٹی لے کر دوڑ پڑے، جا کر دے اللہ کے راستے پہ، پھر صبح اٹھ کے دودھ سے اور کھجور سے روزہ رکھا۔ دوسرا دن ہے، شام کو پھر افطاری پہ بیٹھے تو پھر ایک اور آ گیا، میں مسکین اللہ کے نام میں کھانا دے دو، پھر کھانا دے دیا، دوسرا دن بھوکا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا کھجور پہ، اور شام کو پھر دروازے پہ دستک، میں کہتی اللہ کے نام پہ کھلا دو، تو پھر بچے اٹھ کر 3 دن ہو گئے، مولا علی پاک بچوں کو لے کر کھجور سے پانی سے روزہ افطار کیا، مسجد میں گئے تو حضور آگے کھڑے تھے دروازے پہ، تو سینے سے لگا، فرمایا کہ علی تمہارا، فاطمہ کا اور امام حسن اور حسین کا یہ روزے اللہ کو بڑے پسند آئے اور اللہ کے رسول کو بھی بڑے پسند آئے، تو یہ 3 دن سے تربیت کی جا رہی تھی، بچپن سے۔ ہم تو بچوں کو اٹھاتے نہیں نا کہ کہیں بچوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، سحری کے وقت ہے جب فجر کی نماز پہ، بچپن سے سکھایا جا رہا تھا بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے۔ حضور بچپن سے امام حسنین کریمین کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ بخاری کی حدیث پاک ہے، امام حسین کو حضور اپنی کے ساتھ پکڑ کے مسجد میں لائے، کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، صدقے کی کھجوریں تھی، بچوں پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی، بچے شریعت کے نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، گناہ ہو جائے تو پکڑ نہیں ہوتی۔ امام حسین آئے اور آتے ہی صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، کھجور اٹھائی منہ میں ڈال دی، اس میں کوئی حرج نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، معصوم بچے تھے۔ حضور نے دوڑ کر انگلی ڈالی منہ میں اور پکڑ لیا اور ان کو کھجور باہر نکالا، فرمایا بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہے،
جب کے بچے پہ تو شریعت نافذ ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ معصوم بچے تھے. اور شارحین لکھتے ہیں بخاری میں حدیث پاک کی تشریح میں کہ لگتا تھا کہ کئی دنوں سے آپ بھوکے تھے امام حسین بچے. اور یاد رکھیے یہ جو فقر و فاقہ تھا نا، بھوکا رہنا، یہ کوئی ان کا اضطراری عمل نہیں تھا صحابہ کا یا اہل بیت کا یا حضور کا، اس پہ مجبور تھے کہ کھانا نہیں تھا، بلکہ ان کا اختیاری عمل تھا، محبوب عمل تھا، خود اختیار کر رکھا تھا. بھوکا رہنا، جتنا انسان بھوکا رہتا ہے اتنا ہی اللہ کی اس کو قربتیں نصیب ہوتی ہیں. یاد رکھیں جتنا انسان بھوک برداشت کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. حضور فرمایا کہ کرا یا عائشہ کرا باب الجنہ، عائشہ جنت کے دروازے پہ دستک دیتی رہا کرو. تو پوچھا حضور لماذا، کیسے؟ حضور فرمایا الجو یا عائشہ، عائشہ بھوکی رہا کرو، کھانا اٹھا کر اللہ کے راستے پہ دے دیا کرو. جتنی دیر تم رب کے نام پہ بھوک برداشت کرو گی تمہیں اللہ اپنی قربتوں میں لیتا ہے، اللہ کے قریب ہوتی چلی جاؤ گی. تو یہ محبوب عمل تھا اہل بیت کا، صحابہ کا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس اپنا کھانا اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دینا. تو امام حسنین کریمین کی، امام حسین کی یہ بچپن سے تربیت کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا اس سامنے میدان کھڑا ہے، جس میدان میں تم نے کھانا ہے. تمہیں میں سمجھا رہا ہوں کہ ماتم کیوں نہیں کرتا. یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا. اچانک یزید تخت پہ بیٹھا اور جناب امام حسین کو نکلنا پڑا اور اچانک یہ سامنے کربلا کھڑی ہوئی. بچپن سے حضور تربیت فرما رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور امام حسین کو اٹھاتے نا تو گلے پہ بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہاں پہ خنجر چلے گا، امام حسین کی گردن پہ خنجر چلے گا. حضور بچپن سے حضرت ام سلمہ کو حضور نے شیشی جس میں تھوڑی سی بٹی تھی، فرمایا ام سلمہ نے شیشی رکھ لو، اس میں بٹی ہے. جس دن یہ بٹی سرخ ہوگی اس دن حسین کو کربلا میں شہید کر دیا. تو حضور تو یہ سارا بچپن سے جانتے تھے نا کہ کربلا میں یہ سب کچھ ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم میں کس کو نکالا جائے گا. تو یہ تو حضور کے سامنے تھا کربلا. جب بھی دعا کرتے امام حسین کی حضور ایک ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حسین کو صبر دے. لیکن جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنے ہی سامنے اس کی منزلیں سخت ہوتی ہیں. سونا ہے نا تو آگ کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے. سونے کا بڑا مقام ہے نا، ویسے سونا نہیں بنتا، آگ کی بھٹی میں پھر سونا. جنتوں کے مالک تھے، جنت کے سردار تھے، تو ایسے سرداری نہیں، اتنا ہی بڑا امتحان سامنے تھا. اس امتحان کے لیے حضور بچپن سے تیاری کروا رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نبی بچپن میں اٹھاتے تھے اور گردن پہ بوسے دیتے تھے کہ یہاں پہ خنجر چلے گا، جنہوں نے بچپن جنہوں نے ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی، حدیث پاک میں ہے کہ جس دن جو بٹی سرخ ہو جائے گی اس دن میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. وہ حضور اگر ایک دن بھی فرما دیتے کہ یا اللہ حسین کو کربلا کے میدان میں بچا لینا، تو کیا اللہ نہ بچاتا؟ بتائیں حضور کی کبھی کوئی دعا رد ہوئی ہے؟ اگر حضور ایک دفعہ بھی فرما دیتے کہ یا اللہ حسین کو بچا لینا، کیا حسین نہ بچتے؟ مولا علی پاک جانتے تھے. ممبر پہ کھڑے ہوئے کسی نے کہا حضور کا علم نام، حضور میں نام پہ مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف لائے، کہا کہ سلونی اما شئتم، تعصبے کے ہم تم حضور کی بات کرتے ہو، علی تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو کیا مکہ کی خبر تمہیں علی بتائے. جبریل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اعرابی کی صورت میں، کہا کہ جبریل بتاؤ اس وقت، اور کہا کہ علی بتاؤ بھائی میں جبریل کہاں ہے. حضرت مولا علی پاک نے سے پاک میں آجام سے باندھ کر اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں
کہا بل انت جبریل، قسم ہے اللہ کی تم ہی جبریل۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کے عرش تک دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا، زمین کی گہرائیوں تک، دنیا کے مشرق کے مغرب تم سامنے کھڑا ہے۔ تو جو کبھی اتنا جانتے تھے وہ کربلا کو نہیں جانتے۔ تو کبھی ایک دن حضرت مولا علی پاک نے کہا تھا کہ اللہ حسین کو کربلا سے بچا لینا۔ اگر مولا علی پاک ایک دفعہ فرما دیتے تو کیا اللہ نہ بچاتا؟ بچا لیتا نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کربلا میں جائے گا بہت بڑے امتحان سے گزرے گا۔ حسین کو ایک وقت کا کھانا دینا ہے، 2 وقت کا نہیں، اس کی تربیت کر، بھوک اور پیاس حسین کو سکھانی ہے۔ جو فاطمہ بچپن سے جنت کی سردار تھی اور مالک تھی، شہزادی کو نے اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیتی کہ اللہ بچا لے حسین کو، اللہ نہ بچاتا۔ امام علی مقام امام حسین جا رہے تھے کربلا کی جانب، مقام بیضاء سے گزرے عراق کی جانب، جب مکے سے عراق کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں مقام بیضاء آیا، حضور وہاں سے گزرنے لگے تو وہاں کے جو لوگ تھے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضور کوئی نورانی شخصیت معلوم ہوتے آپ نہیں جانتے ہم کون ہیں، لیکن ہمارا ایک کنواں ہے جس میں پانی کڑوا ہے اور قریب قریب کوئی ایسا کنواں نہیں ہے جس میں پانی میٹھے ہے، سب کے منہ پانی کڑوے ہیں، حضور آپ کو نورانی شخصیت معلوم ہوتی ہے، کرم فرما دے، دعا فرمائیں یہاں پہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، آپ نے کلی پانیوں میں ڈالا، کلی کر کے کنویں میں پانی ڈالا تو وہ کنواں لبالب منڈیر تک بھر گیا، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی۔ یار وہ حسین کربلا میں پانی کو ترستے رہے، دار فرات کو ترستے رہے۔ جب واپس آئے تو امام نووی لکھتے ہیں کربلا ختم ہو گئی، امام زین العابدین کا قافلہ وہاں سے لے کر پھر ملک شام میں گئے، یزید کے دربار سے پھر ہوتے پھر کربلا میں آئے، پھر وہاں سے ہوتے جب مدینے میں پہنچے نا واپس سیدنا امام زین العابدین امام سردار کے بیٹے بچ گئے تھے، تو اس وقت کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں زنجیریں تھیں، تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جب تشریف آئے، مدینے میں آ رہے تھے، روزے رسول کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے انصاری نے آہ بھر کر کہا ہائے آپ نے کتنا ظلم ہوا، آپ کتنے بے بس ہیں۔ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اللہ اللہ، کہا تو ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پہ گر گئیں، ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پہ گر گئیں۔ تو اس کا مطلب کہ کربلا میں کیا ہے؟ امام حسین نے خود کو کیوں نہیں بچایا؟ امام زین العابدین اللہ کہا تو زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑی، کیوں نہیں بچایا؟ حضور نے کیوں نہیں دعا فرمائی کہ اللہ حسین کو بچا لے؟ مولا علی پاک نے کیوں نہیں دعا فرمائی کہ اللہ میرے بچوں کو بچا لے؟ شہزادی حسین خود ساری زندگی اس کی تربیت کرتی رہی، کیوں نہیں بچایا؟ امام حسین جو جنت کے مالک تھے، ایک لمحے کی دیر تھی کہ تقدیر بدل جاتی ہے، اشارہ فرما تو یاد رکھو کہ یہ امتحان کا اتنا بڑا مقام تھا جس کا آپ کو گزرنا تھا، بس سارے ایک ہی دعا کرتے رہے۔ شہزادی حسین تھی، سیدہ فاطمہ، مولا علی پاک تھے، حضور تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، ایک ہی دعا کرتے رہے یا اللہ صبر عطا فرما اور اس امتحان سے کامیاب کر۔ بس ایک ہی کربلا ہے، ایک ہی نسبت ہے کہ طاقت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضا، دنیا اترو گئے دین دنیا کے ساتھ۔ طاقت تھی لیکن طاقت ہوتے ہوئے زور نہیں لگایا، بس اپنے رب کے نام سب کو بات کر۔ تو یاد رکھیے کہ وہ کربلا حادثاتی واقعہ نہیں تھا۔ آج اہل بیت اطہار، نواسۂ رسول کو اہل بیت اطہار کی ان کی اس مظلومیت کو بیان کرنا کہ کفر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے۔ وہ اتنے مظلوم تھے، اتنے
ملا، کھانا نہ ملا، امام حسین بچے کو اٹھا کر لے گئے، اس پہ ترس کھا لو، پانی کا گھونٹ دے دو۔ وہ اتنے بے بس تھے جو جنت کے وارث تھے، جو پانی کے گھونٹ کو ترستے رہے، اتنے بے بس تھے۔ ان کی مظلومیت کو بیان کرنا، ان کی مظلومیت کو سننا، یہ کفر ہے۔ تو ہمارے کیسے سردار تھے جانے اتنے بے بس ہو چکے تھے۔ ہائے ان کی اتنے مظلوم تھے، ہائے اتنے پانی کو ترستے رہے، ہائے ان کو پانی نہ ملا، بھوک سے مر گئے۔ ہاں ایک تھا، وہ افسوس کیا جا سکتا تھا اگر وہ اپنا سر جھکا دیتے یزید کے سامنے کا پھر تھا، لیکن سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا۔ ہمیں اپنے بڑوں پہ ناز ہے، فخر ہے، نواسۂ رسول کا فخر ہے، سر کٹا دیے، لیکن باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا کہ اچانک ہوا حادثہ پیش آیا اور کربلا، اس کی پیچھے کی لاجک ہے، فلسفہ ہے۔ حضور بچپن سے تربیت فرماتے رہے امام حسین کی کہ کربلا میں تم نے جانا ہے، بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ ایک ہی حضور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسین کو سے جان میں کامیاب کر۔ حضور نے کبھی اس واقعے میں آنسو نہیں پائے، حضور تو سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب امام حسین راضی تھے، امام حسن راضی تھے، شہداء کربلا راضی تھے، چاہتے تو تقدیر پلٹ کے رکھ دیتے، خوش اس بات پہ تھے کہ وہ سارے سے جان میں کامیاب ہو جائے۔ تو بس ایک ہی بات ہے کربلا کا نچوڑ ہی ہے کہ یاد رکھو کہ نہ اہل بیت اطہار شہداء کربلا کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنا کفر ہے۔ میں خود سوچوں نا، ہمارے بڑے اتنے بے بس ہو گئے تھے، جنت کا مالک اتنا بے بس تھا کہ پانی نہ ملا۔ خود سوچو، ان کی مظلومیت کو سننا، جتنے نوحے شوئے یہ کوئی سننا ان کی مظلومیت کو، ان کی بے بسی کو سننا، یہ بھی کفر ہے۔ ان کی تو بڑی شان تھی، وہ تو بڑی شانوں کے مالک تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ اور آخری بات حدیث حضور کے حدیث میں، اگر نیٹ کھولے میں جتنا اس میں تمہیں بے ادبی صحابہ کرام کے بارے میں بکواسیات، لفظیات، حضور نے فرمایا سن لو سیاتی قوم، حدیث پاک کا ترجمہ سن لو، اور 10 محرم الحرام، افسوس کے بارے اب نہیں خدا کے سبیل اللہ کے راستے پہ نہ چلے۔ حضور نے فرمایا حدیث توجہ سے سننا، سارا جا پوری توجہ سے حدیث پاک سننا۔ حضور نے فرمایا سیاتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے، کیونکہ وقت نہیں رہا، وقت پر صرف ترجمہ سنو۔ سیاتی قوم، حضور نے فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے یسبونہم، وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں، سب کو شتم کریں گے، گالیاں دیں گے، وَيَقْصُونَهُمْ، اور صحابہ کرام کی ذات میں نقص و عیب تلاش کریں گے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کرام کو گالی دے رہی ہیں، وَيَقْصُونَهُمْ، ان کی ذات میں نقص و عیب تلاش، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُجَالِسُونَهُمْ، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا۔ حدیث کا لفظ ہے فَلَا تُجَالِسُونَهُمْ، ان کے پاس نہیں بیٹھا، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا۔ فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ان کا کوئی کھانا نہیں کھانا، یہ لنگر پکا ہے کھا لو۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور نہ ہی ان کے شربت پینے، نہ ہی ان کا پانی پینا ہے، حدیث کے لفظ ہے، نہ ان کا کھانا کھانا ہے، نہ ان کے شربت پینے۔ سبیل ہے کہ پیر ہے، حضور کی حدیث سے پاک ہے۔ وَلَا تَنكِحُوهُمْ، نہ ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ بیٹی کا رشتہ بیٹے کا دینا ہے، نہ دینا ہے۔ اور فرمایا کہ اذا ماتوا، جب ان میں سے کوئی مر جائے فلا تصلوا علیہم، نہ ان کے جنازے پڑھنے، نہ تم نے ان کے جنازوں میں جانا ہے، نہ ہی تم نے ان کی شربت پینے، ولا تشاربوا، نہ ان کی سبیل سے شربت پینے ہیں، ولا تواکلوہم، نہ ہی ان کے تم نے چاول کھانے ہیں، کھول کے کہنا، اور نہ ہی فلا تجالسونہم، نہ ہی ان کی مجلسوں میں جانا ہے۔ کن کی؟ یسبونہم، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں، اہل بیت اطہار کو گالیاں دیں، یقصونہم، ان کی ذات میں نقص اور عیب تلاش کرے،
نہ جب جتنا بھی دیکھ لیں صحابہ کرام کے بارے میں تجربات ہیں، آثار ہیں، ان کی ذات میں نقص ہو رہا ہے تو حضور بھی سے منع کرتا ہے۔ آپ 10 محرم کو جو ہے آپ گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں، قبرستان میں تشریف لائیں، گھر میں قرآن کا اہتمام کریں، اہل جادہ دار کے نام پہ لنگر پکائیں، محفل سجائیں اور پیروں کی رسالہ ثواب کا اہتمام کریں۔ اور 10 محرم الحرام عشاء کے بعد یہاں پر ایک خوبصورت مختصر سی ماقبل بات ہو، آپ سارے دار عشاء کی نماز یہاں پہ